کہ جادو سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ پہ مسلسل جادو کر رہا ہے تو آپ کا ریاکشن ہونا کیا چاہیے؟ اگر 100 کیسز ہم دیکھیں نا تو 80 سے زائد کیسز ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے اندر طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے، تکرار کے ہونے کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قسم جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہے اس کا مال بک جاتا ہے، برکت اڑ جاتی ہے۔ تو ہمارا وہ جو معاملات ہیں جو ہمارے رزق کے ذرائع کو ہمارے لیے مشکل بھی کر دیتے ہیں اور رزق کو محدود بھی کر دیتے ہیں، ہم وہ جو بالکل سرانے والی علامات ہو سکتی ہیں ہم ان کا علاج نہیں کرتے اور فوراً ایک گمان پیدا کر لیتے ہیں۔ اور یہ شاید بڑی احتیاط اور ادب سے میں یہ بات کہوں کہ یہ گمان جسے ہم بدگمانی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی پہلا خیال اگر بدگمانی کا جب آتا ہے تو وہ یقیناً شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہیں جادو نہیں ہوتا، لیکن شیطان ان کی ضعف الاعتقادی کمزور عقیدے کی وجہ سے ان کو اپنا آسان شکار اور ہدف سمجھتے ہوئے سب سے پہلے ان کے دل میں یہ بدگمانی پیدا کرتا ہے کہ یہ جادو ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر برسا برس وہ اس مشقت میں پڑ جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور جو حقیقی حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھا ہے ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور باقی ارد گرد کے لوگوں سے خوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اخبار اور ڈائجسٹ میں آیا ہوا ہے وہ جو ایک عمل لکھا ہوا ہے اس کو اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا رزق جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے، میں جتنی محنت مشقت کرتا ہوں سارے حالات اسباب وہی تھے جیسے انہوں نے بتایا، سارے حالات اسباب وہی ہیں جیسے انہوں نے بتایا، دکان وہی ہے، بچہ وہی ہے، کام وہی ہے، مارکیٹ میں اس کی ریکوائرمنٹ وہی ہے، لیکن رزق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا کہ درود پڑھا کرو، اس کو درود پڑھنے کے لیے دے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آیا، اس نے کہا پہلے سے زیادہ حالات خراب ہو گئے ہیں، آپ نے کہا درود اور بڑھا دو۔ تیسری دفعہ آیا نا تو پھر اس نے کہا شکوہ کیا کہ جی مجھے تو کوئی اثر نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا، بلکہ نقصان بڑھتا جا رہا ہے، خسارہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، درود پڑھنے کے لیے کہا اور وہ چل پڑا۔ جب چلنا شروع ہو گیا نا تو آپ نے پیچھے سے اس کو آواز دے کے بلایا اور کہا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے گھر کے اندر تکرار تو نہیں ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر سوچا اور اس نے کہا ہاں ہمارے گھر کے سارے رشتوں میں تکرار تو رہتی ہے، میں بیوی سے تکرار کرتا ہوں، بیوی مجھ سے تکرار کرتی ہے، بچے سے کرتے ہیں، بچہ ہم سے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی اللہ کے برگزیدہ ترین ہستی کے گھر میں بھی تکرار ہو رہی ہو نا تو رحمت اور برکت کے اور حفاظت کے تینوں طرح کے فرشتے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ یعنی گالی دینے سے ایک طرح کے فرشتے اڑتے ہیں، جھوٹ بولنے سے ایک طرح کے فرشتے اڑتے ہیں جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہیں، تکرار کو ہم عیب ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ ہمیں اس کا علم ہی نہیں کہ اس سے تینوں طرح کے فرشتے، وہ جو برکت کا نظام آپ کے ارد گرد، حفاظت کا نظام ہے، رحمت کا نظام ہے، آپ اس سے محروم ہو جاتے ہیں جب تک تکرار رہتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے استغفار بہترین سہارا ہے، اللہ رب العزت کی طرف اسی طرح رجوع رکھیں، اپنے آپ سب سے پہلے اس گمان سے اپنے آپ کو باہر نکالیں کہ کوئی شیطان جن آ گیا اور موکل آ گیا اور اس نے یہ کیا۔ خیر بھی اللہ کی مخلوق ہے اور شر بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے خیر اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شر اللہ کی اذن کے بغیر کسی کی زندگی میں داخل ہو جائے؟